بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ واقعہ بدل گیا، نیا عنوان، نیا واقعہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن اللہ تعالی جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا رسولوں کو، قیامت کے دن جمع کرے گا، اور محض رسولان نظام ہی کیا، سارے انسان جمع کیے جائیں گے اور سب کا حساب و کتاب ہوگا، سب سے سوال ہوگا۔ تو قرآن نے اس مقام پہ بیان کیا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول، اور رسولوں سے پوچھے گا اللہ پاک۔ تو جب رسول سوال سے نہیں بچ پائیں گے قیامت کے دن، ان سے بھی سوال ہوگا، تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار؟ سارے انسان جمع کیے جائیں گے، ہم جو بول رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہمارے سارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی، جو اول حساب ہوگا بارگاہ خداوندی سے بندوں کا حساب جو ہوگا، وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا جو حساب ہوگا، پوچھ ہوگی بندے سے، اللہ تعالیٰ جو پوچھے گا نماز کے بارے میں، اس کے بعد ساری چیزیں آئیں گی۔ میں دونوں چیزیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ بلکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ میں تو کمی اگر رہے گی، خدا نخواستہ کمی ہے، کسی کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، کسی کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، کسی میں حج فرض تھا نہیں کیا، اپنی کوتاہی سے 1 سال 2 سال گزر گیا، بعد میں کیا نہیں کیا، مر گیا، تو وہی تو ہے کہ وہ انسان، وہ مسلمان جس پر حج فرض ہو جائے، ساری شرائط عائد ہو جائے، سب کر سکتا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے، تاخیر پر تاخیر کر رہا ہے، مر گیا، تو اس کی موت یہودی اور نصرانیوں کی موت ہوگی۔ یہ سب وعید ہے، حقیقتاً وہ یہودی نہیں مرا، ڈرایا جا رہا ہے جب حج فرض ہو جائے۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ حقوق اللہ میں اگر کمی رہے گی، اللہ تعالیٰ بڑا غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، معاف کر دے گا۔ حق اسی کا ہے نا، نماز اسی کے لیے پڑھی جاتی ہے، بھول گئے، وقت گزر گیا، نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، معاف کر دے گا وہ، ٹھیک۔ حقوق العباد میں اگر کمی رہے گی، بندوں کے حق میں اگر کمی رہے گی، ہم نے کسی بندے کا حق مارا، ہم نے پڑوسی کو جو ستایا، ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کا دل دکھایا، اس کو نکل گئی دل سے، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، یتیم کا مال کھا گئے، زبردستی سائن کرا کہ ہم نے زمین خریدی، مکان خرید لیا، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میدان محشر میں جب سوال ہوگا، اس میں جو کمی رہے گی نا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، بالکل، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ مگر اسی نے نظام بنایا تھا نا، اسی نے نظام بنایا ہے، اس کا نظام قیامت تک رہے گا۔ کیا کہ اگر تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کا حق تم غصب کر لو، اور بعد میں تنبہ ہو، ارے ہم نے ایسا کیا، فلاں کو تکلیف ہم سے پہنچی، فلاں کا حق مار دیا ہم نے، بھیا معاف کر۔ اور اگر آپ اس لائق کے ہو دینے کے، جو بھی مال اس کا ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، مال ہو، کچھ ہو، سامان ہو، پہلے دے دیا، اب بھیا معاف کر، اب وہ کہے گا اللہ ہم نے معاف کیا، اللہ معاف کر۔ یہ معمولی چیز مت سمجھو اس کو، تب جا کے وہاں گاڑی پار ہوگی۔ اور اگر ہم اسی ڈھٹائی پہ جمے رہے، اسی غصب پہ قائم رہے، اور اس ناجائز قبضے پر زمین پر ہم نے مکان تعمیر کر لیا، مثال دے رہا ہوں، حقوق العباد میں گرفتار رہے، وہ سسک کے رہ گیا، چل دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، وہاں فیصلہ ہوگا، تو کھاک وہاں معاف کرے گا وہ، اس لیے تو روکا تھا اس نے کہ دنیا میں تم کو زور ہے، طاقت ہے، تمہارے پاس افراد ہیں، وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، تمہاری پہنچ ہے، ہمارا حق مار لیا، تو اگلے نے صبر کیوں کیا؟ کہا نا کہ ان اللہ مع الصابرین،
اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. صبر اس نے کیوں کیا؟ وہاں بڑی عدالت لگے گی, وہاں فیصلہ ہوگا. تو اب ہم نے معاف بھی نہیں کرایا, اس کا حق بھی نہیں دیا, وہاں فیصلہ کیا ہوگا؟ ہمارے حق میں ہوگا کیا؟ اس کے حق میں ہوگا. کرتے رہو عمرہ پر عمرہ, حج پر حج, مسلمانوں خوب مال کماؤ. اگر کسی مسلمان ہی نہیں, اگر کسی بندے کا ہم نے حق مارا ہے, ناجائز کام کیا, اس کے ساتھ اس کا حق مارا ہے, تو یاد رکھو حج پر حج کرنا, عمرہ پر عمرہ کرنا ہمیں کام نہیں دے سکتا ہے, گاڑی پھنس جائے گی وہاں پہ. بات نکلی کہ جب رسولان نظام سے سوال ہوگا تو ہم کس شمار میں؟ قرآن کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گا میدان محشر میں قیامت کے دن. فیقول, اللہ پاک دریافت فرمائے گا, ماذا اجیبتم, تمہیں کیا جواب دیا گیا جب میں نے تم لوگوں کو بھیجا اپنے بندوں کے پاس کہ میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دو, ان کو دعوت دو میری وحدانیت کی طرف, میری توحید کی طرف, میری اطاعت و فرما برداری کی طرف, تو میرے بندوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ ماذا اجیبتم, تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا, رسولان نظام کہیں گے بارگاہ الہی میں, اللہ کی جناب میں, اللہ کے سامنے جب اللہ پوچھے گا کیا جواب دیا گیا تمہیں جب تم نے دعوت کا کام کیا, تبلیغ رسالت و نبوت کا فریضہ انجام دیا, تو تمہاری قوم کے لوگوں نے تم سے کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے کہا کہ کیا کہا, وہ تو سب جان رہا ہے, اللہ پاک سب جان رہا ہے, سب جانتا ہے. تو پھر بھی سوال ہوگا, ان کی زبان سے کہلوانا مقصد ہے کہ تم بولو, میں تو جانتا ہوں, تم بولو کیا جواب دیا گیا. نظام کیا کہیں گے؟ رب کی بارگاہ معمولی نہیں ہے, اپنے حضرت کی بارگاہ میں جاتی ہے تو ادب, بولو مت, بولنا تو اجازت لو, دنیا کی بات ہے. اولاد سنے, اولاد لوگ ماں باپ کی بارگاہ میں, ماں باپ کے پاس ان کی خدمت میں بلا ضرورت پائیں اولاد نہ کرے. جی یہ بھی ادب ہے, ماں باپ ہیں, لحاظ کرو, اور جو بولنا ہے تو ادب سے بولو, ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. رسول کی بارگاہ میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو, رسول ہے, رسول ان کی جناب میں, ان کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کرو. ٹھیک ہے, سمجھا رہا ہوں آپ کو, بڑے ادب سے بولنا ہے, آواز پست کر کے بولنا ہے. یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو یہ تو دنیا کا نظام ہو گیا ہے نا, اپنے سے بڑے سے ادب. تو وہ تو رب ہے نا, وہ تو خالق کل ہے, مالک کل ہے, مختار کل ہے. سوال ہوگا تو پھر رسولان نظام سے تو اپنی صفائی نہیں پیش کریں گے. ماذا اجیبتم, تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا, رسول لوگ بولیں گے لا علم لنا, یا اللہ ہمیں نہیں معلوم. یہ بھی کوئی جواب ہوا؟ تو جواب تو ان کا یہ ہونا چاہیے, کہتے کہ ہم نے آپ کا پیغام یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور یہ جواب ملا. کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ بے ایمان رہے, یہ ہوا وہ ہوا, کچھ نہیں. کہیں گے لا علم لنا, ہمیں نہیں معلوم, ہمارے پاس علم نہیں. یہ کیوں کہیں گے؟ اب ایک سوال یہ ہے, تفسیر ہے قال ابن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں, کہتے ہیں کہ لا علم لنا, رسولان نظام جو کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے, مطلب اس کا یہ ہے لا علم لنا الا العلم الذي انت عالم منا, یا اللہ ہمارے پاس وہی علم ہے, ہم وہی جانتے ہیں اپنے اس کام کے تعلق سے جو علم تیرے پاس تو بھی جانتا ہے. تو تیرے علم کے آگے میرا علم کچھ نہیں, اس لیے کہا کہ لا علم لنا, ہمیں کچھ علم نہیں. ایک وجہ بیان کی, تفسیر, ایک تفسیر. دوسری تفسیر ہے کہ لا علم لنا, رسولان نظام جو کہیں گے تو کیوں کہیں گے, مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ کچھ علم نہیں, یعنی یہ جو تو سوال کر رہا ہے مولا, یا اللہ تیرے سوال کی حکمت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا, یہ سوال تو ہم لوگوں سے کیوں کر رہا ہے, حالانکہ تو خوب جاننے والا ہے کہ ہم نے کیا کیا, جواب ہمیں کیا دیا گیا. دو تفسیر. اب تیسری تفسیر یہ ہے وقال ابن جریج لا علم لنا بعاقبۃ امرہم وبما احدثوا من بعد. لا علم لنا کہنے کا مطلب یہ ہے رسولان نظام کا کہ اے اللہ
بعد میں کیا ہوا، ہمارے جانے کے بعد دنیا سے کیا ہوا، اور ہماری قوم نے کیا کیا کام کیا، لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ 3 تفسیر کی ہے۔ آگے ہے جب یہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، رسول اللہ نظام جب کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آگے ہے کیا کہیں گے، انک انت علام الغیوب، اے اللہ مولا تو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک غیب ہے اور تیرے لیے کچھ نہیں، تو جاننے والا ہے کہ ہم تیرے بھیجنے سے ہم گئے، تیرا پیغام پہنچایا، ہماری قوم نے ہماری امت نے کیا کہا، ہمیں کیا جواب دیا گیا، سب غیب کی چیزیں ہیں، تو جاننے والا ہے۔ یا ایسے ہی ہم دنیا سے جب چلے آئے تو نے ہمیں اٹھا لیا، تو اس وقت بھی کیا ہوا، یہ بھی غیب ہے، مگر تو جاننے والا ہے۔